گھر اور معاش محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں. گھر اور معاش محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مجالسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے گھر اور اسلام. آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ عز و جل ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے کچھ گھریلو حالات کے بارے میں سننے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے، اور اس سے ملنے والے مدنی پھول بھی انشاءاللہ سنیں گے اور اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے سلسلہ اور پروگرام آگے بڑھانے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں کہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے اور علم دین سیکھنے کے لیے انشاءاللہ آج کا یہ سلسلہ دیکھیں گے، سنیں گے. نیت کریں کہ جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یاد رہا تو دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کریں گے. علم دین کی باتیں ہیں تو با ادب بیٹھ کر انشاءاللہ دیکھیں گے، سنیں گے. ناظرین اکرام، جب گھر میں کوئی نافرمان ہو تو اس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے. اسی لیے اولاد کی تربیت میں ماں باپ دونوں کا کردار ہوتا ہے. اگر کوئی ایک بھی نافرمان ہو تو اس کا اثر اس کی اولاد پر پڑتا ہے. اسی لیے ماں باپ یعنی دونوں کا نمازی، روزہ دار ہونا، اللہ پاک کا فرما بردار ہونا ضروری ہے. گالی گلوچ کرنے والا نہ ہو، دوسروں کو ستانے والا نہ ہو. یہ چیزیں اولاد پر بھی اثر کرتی ہے. مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم مزاج اور اچھے اخلاق والا ہو، کیونکہ عام طور پر جو بات سختی سے کی جاتی ہے سننے والا اس سے منہ پھیر لیتا ہے. البتہ جہاں سختی کا موقع ہو وہاں اس کو بروئے کار لایا جائے. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. یعنی اے ایمان والوں، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر کے عبادتیں بجا لا کر گناہوں سے باز رہ کر اپنے گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے اور انہیں علم و ادب سکھا کر اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اور معنی یہ ہے کہ جہنم کی آگ بہت ہی شدید اور حرارت والی ہے، اور جس طرح دنیا کی آگ لکڑی وغیرہ سے جلتی ہے، جہنم کی آگ اس طرح نہیں جلتی بلکہ ان چیزوں سے جلتی ہے جن کا ذکر کیا گیا. مزید فرمایا کہ جہنم پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو جہنمیوں پر سختی کرنے والے اور انتہائی طاقتور ہیں، اور ان کی طبیعتوں میں رحم نہیں. وہ اللہ تعالی کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے
اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاں مسلمان پر اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، وہیں اہل خانہ کی اسلامی تربیت و تعلیم کرنا بھی ان پر لازم ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی بچوں اور گھر میں جو افراد اس کے تحت ہیں ان سب کی اسلامی احکامات کی تعلیم، ان سب کو اسلامی احکامات کی تعلیم دے، یاد دلوائے، یوں ہی اسلامی تعلیمات کے سائے میں ان کی تربیت کرے تاکہ یہ بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم میں سے کئی لوگ جو اس وقت پروگرام دیکھ سن رہے ہیں، ہم اپنے گھر کے سربراہ ہوں گے، ہمارے تحت ہماری بیوی، بچے، ہو سکتا ہے کہ چھوٹے بہن بھائی ہوں یا اور دیگر رشتہ دار ہوں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی اسلامی تربیت کریں، انہیں اسلام تعلیم سے آراستہ کریں۔ ترغیب کے لیے یہاں اہل خانہ کی اسلامی تربیت کرنے اور ان سے احکام شریعہ پر عمل کروانے سے متعلق 3 احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ حاکم نگہبان سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، آدمی اپنے اہل خانہ پر نگہبان ہے، اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خادم اپنے مالک کے مال پر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آدمی اپنے والد کے مال میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الغرض تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر الگ کر دو۔ تیسری حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کے وقت اٹھے پھر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں مارے۔ اب علماء کرام آگے مزید فرماتے ہیں کہ پانی کی چھینٹیں مارنے کی اجازت اس صورت میں ہے جب جگانے کے لیے بھی ایسا کرنے میں خوش طبعی کی صورت ہو یا دوسروں نے ایسا کرنے کا کہا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے اہل خانہ کی صحیح اسلامی تربیت، تعلیم و تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہاں آج جو ہمارا پروگرام ہے گھر اور اسلام، ہمیں یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر شخص کو اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قرآن پاک بھی ہم نے سنا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی تربیت کرے، ان کو احکام شریعہ سکھائے، دین کے مسائل سکھائے۔ نماز فرض ہو رہی ہے تو نماز فرض ہونے سے پہلے ان کو نماز سکھائے، نماز پڑھنے کی تعلیم دے، انہیں سنتیں اور آداب سکھائے، اسلامی تعلیمات، اخلاقیات اور نیکیوں پر انہیں ابھارے، نیکیوں کی طرف لائے۔ آج کل یہ ہمارے معاشرے میں بہت کمی پائی جاتی ہے
کہ اول تو ماں باپ بھی علم دین سے دور ہوتے ہیں، تو ان کی یہ فکر ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی اولاد کو نیکیوں کی طرف لائیں، نیک اعمال کی طرف لائیں، انہیں نیک اعمال کی ترغیب دیں، انہیں علم دین کی باتیں سکھائے. یا بعض ماں باپ یہ چاہتے بھی ہیں تو وہ صحیح انداز پر تربیت نہیں کر پاتے، کیوں کہ وہ خود علم دین سے دور ہوتے ہیں. اس کا آسان حل یہ ہے کہ ایف جی این چینل کے ناظرین، ماں باپ اور اولاد سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کے احکام سیکھے، علم دین حاصل کرے، علم دین سیکھ کر اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے، اور اپنی اولاد کو بھی علم دین سکھا کر انہیں بھی دین کی تعلیم سے آراستہ کریں، علم دین انہیں سکھائے تاکہ یہ علم دین سیکھ کر عمل کریں، تو اس کا فائدہ اللہ پاک ان کی اولاد کو بھی عطا فرماتا ہے. یعنی اولاد کو بھی فائدہ ملے گا، ماں باپ کو بھی ملے گا. اولاد اگر نیک ہوتی ہے تو ان کی نیکیوں کا ثواب اور برکت اللہ ماں باپ کو بھی عطا فرماتا ہے. ماں باپ اگر نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، تو ان کی برکت اللہ اولاد کو بھی عطا فرماتا ہے. جی ہاں، مختلف روایتوں میں اسے بیان کیا گیا ہے. اور یاد رکھیے کہ دین کے معاملے میں اولاد کی تربیت کرنا، ان کو تعلیم و تربیت پر ان کی توجہ رکھنا، انہیں کسی اچھے استاذ کے پاس بٹھا کر قرآن پاک پڑھنا سکھانا، انہیں علم دین سکھانا، اس کے لیے ماں باپ باقاعدہ اہتمام کریں. ایف جی این چینل کے ناظرین، آج دنیاوی علوم سیکھنے کے لیے، دنیا کی ترقیاں پانے کے لیے، دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کیا نہیں کرتے. ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑ روپے بھی ان کی دنیاوی تعلیم پر صرف کرتے ہیں. بے شک دنیا کی تعلیم ضرورت کے مطابق سیکھنا، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو علم دین بھی سکھائیں، بلکہ پہلے علم دین سکھائیں اور پھر ضرورت کے مطابق علم دنیا بھی سکھائیں تو حرج نہیں. انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کی عادت کریمہ یہ رہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیکی پر ثابت قدم رکھنے کے لیے وصیت کیا کرتے تھے تاکہ ان کی اولاد نیکیوں پر عمل کرنے میں کبھی سستی کا شکار نہ ہو. آئیے اسی ضمن میں ایک آیت سنتے ہیں. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ: اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اسی دین کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین حق پر ثابت قدمی کی وصیت فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ والدین کو صرف مال کے متعلق ہی وصیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اولاد کو عقائد صحیحہ، اعمال صالح اور دین کی عظمت، دین پر استقامت اور نیکیوں پر استقامت اور گناہوں سے دور رہنے کی وصیت بھی کرنی چاہیے. اولاد کو دین سکھانا اور ان کی صحیح تربیت کرتے رہنا والدین کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو. ایف جی این چینل کے ناظرین، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ماں باپ کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو کی اچھی تربیت کریں اور انہیں ایسی تربیت دیں اور اس کے لیے کوشش کرتے رہیں. یہ چیز بارہا ہم نے سنی ہوگی کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا، لیکن اب تربیت کیسی کریں؟ تو اس کا بھی پورا ایک نظام الحمدللہ دین اسلام نے ہمیں عطا فرمایا اور اس کا پورا ایک طریقہ کار بیان کیا. بلکہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ
انڈیا سے آپ ایک کتاب حاصل کر لیں جس کا نام ہے تربیت اولاد. اس کے اندر الحمدللہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی پرورش اور اس کے بڑے ہونے تک کن کن معاملات میں کس کس وقت میں کن کن باتوں کی ماں باپ کو اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، اس کا پورا تفصیلی بیان اس میں موجود ہے. اور یہ اگر آپ لے لیں گے کتاب، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ ایک اچھے اور کامیاب والدین میں امید ہے کہ اس پر عمل کرنے کی صورت میں شمار کیے جائیں گے. اور جو ذمہ داری دین اسلام نے ہمیں دی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ماں باپ کو جو اولاد کی تربیت کے احکام بیان کیے گئے، یہ سیکھنا ہر والدین کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا. حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو. سبحان اللہ. علم بھی سکھانا ہے اور ادب بھی سکھانا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے. اور اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز دین و دنیا میں کام آتی ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو صرف مالدار بنا کر دنیا سے نہ جائیں، انہیں دیندار بنا کر جائیں جو خود انہیں بھی قبر میں کام آئے، کہ زندہ اولاد کی نیکیوں کا ثواب مردہ کو قبر میں ملتا ہے. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. ایف جی این چینل کے ناظرین اور وہ ناظرین جو والدین ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے، اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اچھے ادب اپنی اولاد کو سکھائیں. اچھے ادب سے مراد کیا بتایا کہ بچے کو دیندار بنائیں، متقی بنائیں، پرہیزگار بنائیں. اور فرماتے ہیں کہ اس سے اچھا عطیہ اور ماں باپ اپنی اولاد کو کیا دے سکتے ہیں کہ اسے دیندار بنائیں. ماں باپ کو چاہیے کہ صرف دنیاوی مال کمانا نہ سکھائے بلکہ انہیں دین سکھائیں، دین پر عمل کرنے والا بنائیں. کیونکہ آج ہم ہیں دنیا میں، کل نہیں رہیں گے، ہمیں دنیا سے جانا ہے. تو ہم اگر اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے کر جائیں گے، نمازی بنا کر جائیں گے، قرآن پڑھنے والا سکھا کر بنا کر جائیں گے، علم دین سے آراستہ کر کے جائیں گے، اولاد کو اچھا ادب سکھائیں گے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سکھائیں گے، اس کو اللہ کے احکامات کا پابند بنائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سکھائیں گے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں گے. تو ایف جی این چینل کے ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ ماں باپ اگر اولاد کو دیندار بنا کر، نیکوکار بنا کر دنیا سے جائیں تو اولاد دنیا میں جو نیکیاں کرتی ہے، ماں باپ کو ان کی قبر میں اس کا ثواب دیا جاتا ہے، ان کو قبر میں اس کا اجر دیا جاتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ والدین. جی ہاں ایف جی این چینل کے ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنی اولاد کو دین سکھایا، جنہوں نے اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ کیا. کیا یہ اچھا ہو کہ اگر ہم صاحب اولاد ہیں، ہم اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہم اپنی اولاد کو عالم بنائیں، علم دین سکھائیں، عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، قاری قرآن بنائیں، اللہ کرے مفتی اسلام بنائیں. ہیں کہ جب اولاد کو دیندار بنا دیں گے، عالم بنا دیں گے، تو اب دنیا سے اگر ہم چلے بھی گئے اور یہی اولاد علم دین سے آراستہ رہی، علم دین سیکھتی سکھاتی رہی، اس پر عمل کرتی رہی، دوسروں تک پہنچاتی رہی،
تو اب جب تک یہ عمل ہوتا رہے گا دنیا میں ہمیں قبر میں ثواب ملتا رہے گا. بلکہ FGN چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام کے توسل سے میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا، عرض کروں گا کہ جو والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری اولاد کی برکت مرنے کے بعد بھی ملے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو عالم بنا دیں، حافظ قرآن بنا دیں، دین کا داعی بنا دیں، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ کرا دیں. اللہ توفیق دے انہیں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کروائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں علم دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے. اس کے بہت سارے ذرائع موجود ہیں. شروع میں آپ اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں بھیجیے. آپ کے شہروں میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں آپ اپنی اولاد کو اجتماع میں بھیجیے. اگر بچے چھوٹے ہیں تو یہ بچوں کو بچپن ہی میں ہاتھ پکڑ کر آپ خود FGN چینل کے ناظرین دینی محفل میں لے جائیں، دعوت اسلامی جیسے سنتوں بھرے اجتماع میں لے جائیں. بچے اگر بچپن ہی سے دینی مجالس میں آئیں گے، نیک محفلوں میں آئیں گے، سنتوں بھرے اجتماع میں آئیں گے، تو زندگی بھر انہیں یاد رہے گا کہ ہم تو بچپن سے اپنے والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کر اجتماع میں جاتے تھے. آج آپ نے انہیں اجتماع کا شوق دلا دیا، علم دین سکھا دیا، علم دین سے آراستہ کر دیا. یہ بچے اگر دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، دین سیکھیں گے، سنتیں سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو والدین کو برکت ملے گی. آپ شروع میں اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروائیں. FGN چینل پر دیکھنے والی اسلامی بہنیں یہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلامی بہنوں سے رابطہ کریں. الحمدللہ پورے انڈیا میں، پورے ہندوستان میں سینکڑوں مقامات پر دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے بھی ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں. تو اسلامی بہنیں اپنی بچیوں کو اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں خود لے کر جائیں، اسلامی بھائی اپنے بچوں کو اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں لے کر آئیں. تو بچپن ہی سے اگر ہم اپنی اولاد کو دینی ماحول سے اٹیچ کریں گے، وابستہ کریں گے، تو اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. پھر جب یہ اولاد بڑی ہوگی، جی ہاں بچپن کے بعد جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے گی، تو بچپن سے علم دین کا شوق ہوگا تو جوانی بھی ان کی علم دین کے سائے میں گزرے گی. کاش کہ ہم اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دیں، اپنی بچیوں کو مبلغہ بنا دیں، پھر آگے بڑھیں تو ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں علم دین سکھائیں. انہیں دعوت اسلامی الحمدللہ اس کا بھی اہتمام کیے ہوئے ہے کہ جامعۃ المدینہ للبنین، جامعۃ المدینہ للبنات، یعنی بچیوں کے جامعات، بچوں کے جامعات بھی دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین چلا رہی ہے. تو آپ انہیں جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوا دیں، عالم بنائیں. آپ انہیں بچیوں کو جامعۃ المدینہ للبنات میں داخلہ دلوا دیں، عالمہ بنائیں. اب یہ بچے وہاں پڑھیں گے، علم دین سیکھیں گے، روزانہ اللہ پاک کا نام لیں گے، والدین کو بھی ثواب مل رہا ہوگا، برکت مل رہی ہوگی، بچوں کی زندگیاں بھی انشاءاللہ اچھے سے علم دین سے آراستہ ہوں گی، تو اس کی برکت وہ پائیں گے. اچھا پھر مبلغ بنا دیا، حافظ قرآن بنا دیا، عالم دین بنا دیا، دنیا سے چلے گئے. جب تک یہ علم دین اولاد سیکھتی سکھاتی رہے گی ہمیں بھی اس کی برکت ملتی رہے گی. تو FGN چینل کے ناظرین، ہم اپنے گھروں کو اگر امن، سکون، شانتی کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دیں، اپنی اولاد کو علم دین سکھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آراستہ کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کا انہیں ذہن دیں، خود بھی سنتوں پہ عمل کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی اولاد کی کیسی تربیت کرتے، کیسی وصیت کرتے.
کہ ان کی وصیت میں بھی کیا تھا؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ آج بھی لوگ وصیتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں جگہ اتنے کی پراپرٹی رکھی ہے، فلاں جگہ اتنا مال ہے، فلاں جگہ یہ رکھا ہوا ہے، فلاں جگہ وہ ہے، اور دنیاوی باتوں کی، دنیاوی پراپرٹی کی، دنیاوی مالوں کی اور اس کی تقسیم کاریوں کی اور دنیاوی باتوں کی تو وصیتیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کرنا ضروری ہے، جو علم دین ہے، شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق، لیکن صرف یہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اولاد کو ایسی وصیت کرنا کہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد اگر اس وصیت پر عمل کرے تو اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے جو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ کیا وصیت کی؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ جی ہاں، ہم اپنی اولاد کو اللہ سے ڈرنے والا بنائیں، خود بھی ڈریں۔ پھر فرمایا زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو اور اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ یہ وصیت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو۔ FGN چینل کے ناظرین، کیا ہم نے کبھی اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی؟ کیا کبھی ہم نے ان کو اللہ سے ڈرنے کے لیے ابھارا، یا اللہ کا خوف دلایا، ڈر دلایا، یا انہیں ہم نے اس بات کا احساس دلایا کہ وہ اپنا وقت کہاں گزار رہے ہیں، کن کی صحبتوں میں وہ بیٹھتے ہیں؟ یہاں فرمایا اپنا زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو۔ اس سے مراد یہی فرمایا گیا یہاں کہ بندہ جب گھر میں ہوگا تو بہت ساری غیبتوں سے، چگلیوں سے اور دوسری باتوں سے یہ بچتا ہے نا، اور اپنے گھر میں رہ کر گناہوں سے یہ اگر دینی ذہن ہے تو بچنے میں کامیاب ہوگا۔ تو فرمایا زیادہ وقت اپنے گھر میں رہو اور اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ آج زبان کی حفاظت کی بات کی جائے تو ماں باپ اولاد کو الٹا یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ تو کسی سے کم نہیں، وہ کوئی اگر تجھے 2 بات بول دے تو اس کے سامنے 4 بات بولنا، تو کسی سے دبنا نہیں، تو کسی سے کمزور مت پڑنا۔ بلکہ آج تو حد یہ ہو گئی کہ ماں باپ اولاد کو معاذ اللہ فحش کلامی سکھاتے ہیں، گالیاں بولنا سکھاتے ہیں، لڑنا جھگڑنا سکھاتے ہیں، انہیں ایسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا وہ ایک ظالم بن جائیں، وہ دوسروں پہ ظلم کرنے والے بنے۔ جبکہ ہمارے بزرگان دین جب تربیت کرتے تھے، صحابہ کرام جب اولاد کی تربیت کرتے تھے، تو ہم نے سنا کیا کہا؟ اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور اپنی خطاؤں پر رویا کرنا۔ جی ہاں، اے کاش کہ ہم بھی اپنی اولاد کو اپنے گناہوں پر رونے کی تعلیم دیں۔ اور ناظرین، یہ تب ہوگا جب ماں باپ کا خود یہ ذہن ہوگا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہوں گے، گناہوں پر ندامت کر رہے ہوں گے، آنسو بہا رہے ہوں گے۔ کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہے جو اولاد ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتی ہے نا، وہ خود بخود کرنے لگ جاتی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس گھر میں بڑے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے میں بھی نماز پڑھوں گا۔ بچہ ہوتا ہے تو کہتا میں بھی نماز پڑھوں گا، بچی کہتی میں بھی نماز پڑھوں گی۔ تو جس گھر میں بڑے لوگ نمازی ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہاں بچوں کا بھی ذہن بنتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ اور اس کا الٹ کیا ہے کہ جس گھر میں لوگ معاذ اللہ ناچتے کودتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تو بچے بھی اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں، اسی پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کا علم دین والا ذہن نہیں ہوتا، جنہیں علم دین نہیں ہوتا، دینی ذہن نہیں ہوتا، تو ایسے ماں باپ اولاد کی غلط باتوں پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو بڑا چالاک بنا دیا، ہم اپنی اولاد کو بہت ہوشیار بنا دیا، کسی سے یہ دبیں گے نہیں، کسی سے یہ ڈریں گے نہیں۔ اور یوں علم دین نہ ہونے کی بنا پر بسا اوقات وہ اولاد کو ظلم پر ابھار رہے ہوتے ہیں اور ایسی باتوں کی تربیت اور تعلیم دے رہے ہوتے ہیں جو ان کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور اولاد کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ ہمارے بزرگان دین کی جو مدنی سوچ تھی، جو ذہن انہوں نے اپنی اولاد کو دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے گناہوں پر روتے رہنا، وقت کا صحیح استعمال کرنا، زبان کا صحیح استعمال کرنا، کیونکہ FGN چینل کے ناظرین بہت ساری برائیاں اسی سے ہوتی ہے۔ جی ہاں، زبان سے اور ہمارے اعضاء جسمانی سے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے اپنی اولاد کی
ایسی پیاری تربیت کرتے تھے۔ حضرت علقمہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے بیٹے، جب تمہیں لوگوں کی مجلس اختیار کرنا پڑے تو ایسے آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو اس کی خدمت کرے تو وہ تیری حفاظت کرے، اور اگر تو اس کی مجلس اختیار کرے تو وہ تجھے زینت دے، اور اگر تجھے کوئی مشقت پیش آئے تو وہ برداشت کرے۔ اے میرے بیٹے، اس آدمی کی صحبت اختیار کر کہ جب تو بھلائی کے ساتھ اپنا ہاتھ پھیلائے تو وہ بھی اسے پھیلائے، اور اگر وہ تم میں کوئی اچھائی دیکھے تو اسے شمار کرے، اور اگر برائی دیکھے تو اسے روکے۔ اے آدمی، اس آدمی سے دوستی اختیار کر کہ جب تو اس سے مانگے تو وہ تجھے دے، اور اگر خوش رہے تو خود بخود دے، اور خاموش رہے تو خود بخود دے۔ اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو وہ غمخواری کرے۔ اس آدمی کی صحبت اختیار کرو کہ جب تم بات کہو تو وہ تمہاری بات کی تصدیق کرے۔ اگر تم کسی کام کا ارادہ کرو تو وہ اچھا مشورہ دے، اور اگر تم دونوں میں اختلاف ہو جائے تو وہ تمہاری بات کو ترجیح دے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ ہے بزرگان دین کی اپنی اولاد کو تربیت، اور وہ باتیں جس سے انہوں نے اپنی اولاد کو آراستہ کیا، علم دین سکھایا، ایسی باتوں کی طرف ابھارا کہ جس سے ان کی اولاد نیک بنی۔ ہم بھی سوچیں کہ ہم اپنی اولاد کو کیا سکھا کر جا رہے ہیں۔ ہم نے انبیاء کرام کے واقعات سنے کہ ان حضرات نے اپنے گھر والوں کی تعلیم، تربیت اور نیکی کی دعوت پر کیسی کوششیں کی۔ ہم نے بزرگان دین کے واقعات، فرامین سنے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کیسی مدنی تربیت دی، کن کن باتوں سے انہیں ڈرایا، سمجھایا، اور انہیں نیک بنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ بات یاد رکھیے کہ نیک اولاد ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ ہے، اور نافرمان اولاد اللہ نہ کرے کہیں ماں باپ کے لیے گناہ جاریہ کا سبب نہ بن جائے۔ تو ہم سب کو مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، کون رہا ہے تو ہم رہیں گے، تو کیوں نہ ہم ایسے کام کر کے جائیں، ہم خود بھی گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، نیکیوں بھری زندگی گزاریں، نماز، روزہ، شریعت اور سنت کی پابندی والی زندگی ہم بھی گزاریں، اور ہم اپنی اولاد کو بھی یہی تربیت دیں، یہی ساری باتیں سکھائیں، انہیں دیندار بنائیں، متقی و پرہیزگار بنائیں، تاکہ یہ اولاد نیکیاں کرے تو اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی عزت دے، اور اگر ہم دنیا سے چلے جائیں تو یہ اولاد نیکیاں کرے تو اللہ اس کی برکت انہیں بھی عطا کرے اور ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، ہر گھر کی یہ ضرورت ہے کہ گھر کا سربراہ، گھر میں والدین ہیں تو اولاد کی تربیت، اور جو بھی گھر کا بڑا ہے وہ اپنے اہل خانہ کی تربیت پر خاص طور پر توجہ دے۔ بلکہ میں مشورہ دوں گا کہ روزانہ ایک وقت طے کر لے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر یہ دینی ماحول سے آراستہ ہو، تو دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ سکھایا اور بتایا جاتا ہے کہ روزانہ ہم اپنے گھر میں گھر درس جاری کریں۔ جی ہاں، یہ ایک بہترین طریقہ ہے گھر میں دینی ماحول بنانے کا۔ اگر ہم اپنے گھر میں دینی ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد، ہمارے بچے، بچوں کی امی، اگر ہمارے بھائی بہن ہیں تو وہ، یا ہمارے امی ابو ہیں تو وہ سارے گھر والے ایک وقت طے کر لیں، اور اس وقت میں سارے گھر والے جمع ہو جائیں، اور ہو سکے تو امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب، مشہور زمانہ کتاب فیضان سنت، جی ہاں، فیضان سنت کا درس ہم اپنے گھر میں جاری کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے آپ فیضان سنت ہدیتاً بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے اس کتاب کو لیجئے، ہر گھر میں بسائیے کہ یہ گھر گھر کی ضرورت ہے۔
ہر گھر میں فیضان سنت ہونا چاہیے. اس کے مختلف ابواب ہیں، حصے ہیں. یہ آپ کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً مل جائیں گے، لے لیجئے، گھر میں رکھیے. اور روزانہ گھر میں ایک وقت طے کر کے سارے ہی گھر والے جمع ہو کر بیٹھیں اور فیضان سنت کا درس گھر میں جاری کریں. یہ جی ہاں 7 منٹ کا یہ درس ہوتا ہے. اس کا پورا طریقہ کار بھی فیضان سنت میں لکھا ہوا ہے. تو آپ گھر میں درس جاری کریں، سب لوگ بیٹھ کر 5-7 منٹ درس سنیں اور اس کے بعد دعا ہو، سب آمین کہیں. تو دیکھیے اس سے انشاءاللہ گھر میں دینی ماحول بنے گا. درس کرنے سے آپ اپنے گھر میں دینی ماحول کو شروع کرنے میں انشاءاللہ بڑے اچھے انداز پر کامیاب ہوں گے. اور جب یہ درس کنٹینیو مسلسل ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ دیکھیں گے. لوگ بچے ہمارے گھر میں انشاءاللہ نمازی بنیں گے، دیندار بنیں گے، دین کی طرف آئیں گے. اچھا، پھر جب گھر میں درس ہوگا تو پھر دھیرے دھیرے اجتماع کی دعوت، پھر اس کے بعد جب دینی ماحول بڑھتا جائے گا، نمازوں کا ماحول ہوگا، سنتوں پر عمل کرنے کرانے کا ماحول ہوگا، تو اب ہم اپنی اولاد کو مدرسۃ المدینہ میں، جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلا کر عالم حافظ بھی بنانے میں کامیاب ہوں گے. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو گھر میں اگر دینی ماحول بنانا ہے FGN چینل کے ناظرین، تو اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس شروع کریں. میں FGN چینل کے ناظرین کو مشورہ دوں گا کہ ہو سکے تو شروع میں آپ خود ہی درس کریں. جو گھر کے سربراہ ہیں یہی گھر میں درس اسٹارٹ کریں، یہ شروعات کر دیں اور پھر دھیرے دھیرے اپنی اولاد کو سکھا دیں. کبھی ان سے درس کروا لیں، کبھی اپنے بچوں سے کروا لیں، کبھی بچوں کی امی سے کروا لیں، اگر چھوٹے بہن بھائی ہیں ان سے کبھی درس کروا لیں. اس سے ان کے اندر علم دین سیکھنے کا ایک شوق پیدا ہوگا، علم دین سیکھنے سکھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا ایک شوق پیدا ہوگا. اور پھر کبھی اگر آپ گھر پر نہیں بھی ہیں تو بھی آپ کے بچے یا آپ کے بہن بھائی یا بچوں کی امی وغیرہ بھی درس دے رہے ہوں گے. اور یوں انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھر کا ماحول دینی ماحول بنتا چلا جائے گا. ہمارا گھر اور دین اسلام، اس کی تعلیمات دعوت اسلامی الحمدللہ ثم الحمدللہ بہترین انداز پر ہمیں سکھا رہی ہے، بتا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ ہم کس طرح اپنے گھر میں دینی ماحول بنا سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنے گھر کو سنتوں سے آراستہ کر سکتے ہیں. تو FGN چینل کے ناظرین ہو سکے تو نیت کر لیجئے، اگر آپ کے گھر میں درس ہوتا ہے مرحبا، صد مرحبا. اگر نہیں ہوتا تو آج نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم سب اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس جاری کریں گے. پھر اس کی برکتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آخری بات کر کے اپنے اس گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہونے کو ہے کہ گھر میں روزانہ درس کریں اور ہفتہ وار اجتماع کی FGN چینل کے ناظرین پابندی کریں. جی ہاں، آپ بھی آئیں، اپنے گھر کی خواتین کو، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھیجیں. پورے ہند بھر میں ہر بدھ کو دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد عموماً اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں. تو آپ بدھ کے دن اسلامی بہنوں کے جو اجتماعات ہوتے ہیں وہاں دعوت اسلامی کے اجتماع میں اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو بھیجیں. اور یاد رکھیے کہ دعوت اسلامی میں اسلامی بھائیوں کے جو اجتماع ہوتے ہیں وہ جمعرات کو ہوتے ہیں، جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد یا اکثر مقامات پر عشاء کی نماز کے بعد. تو آپ اپنے اپنے شہروں میں جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں اس کے ایڈریس معلوم کر لیں وہاں کے ذمہ داران سے، اور آپ ان اجتماعات کی پابندی کریں. اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو بھی علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ کرنے کی توفیق دے. اللہ پاک ہمیں اپنی اولاد کی قرآن و سنت کے مطابق تربیت کرنے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھر اور معاشر محبتیں رہ دل میں ہو عافیت
محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت